السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ 3 کام کون سے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہے، اور وہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے پیارے دوستو، ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو عاشورے کے دن کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ عاشورہ کے دن کیا کیا ہوا تھا۔ تاریخ عالم میں یہ دن بڑا ہی اہم دن میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اہم واقعاتوں میں اسی دن ہی رونما ہوئے۔ نمبر 1، عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا کیا۔ نمبر 2، عاشورہ کے دن آسمان سے پہلی بارش، پہلی رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 3، عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی اور قلم کو پیدا کیا۔ نمبر 4، عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ نمبر 5، عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 6، عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ نمبر 8، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی۔ نمبر 9، عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ نمبر 10، عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ نمبر 11، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب ہوئے۔ نمبر 12، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنایا۔ نمبر 13، عاشورہ کے دن ہی فرعون اور اس کا پورا لشکر پورا ڈوب گیا۔ نمبر 14، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 15، عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ نمبر 16، عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے۔ نمبر 17، عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ نمبر 18، عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 19، عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا ملی۔ نمبر 20، عاشورہ کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا۔ نمبر 21، عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ نمبر 22، عاشورہ کے دن حضرت اصحاب کہف کربٹ بدلتے ہیں۔ عاشورہ کے دن ہی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم جان لیتے ہیں 10 محرم یعنی کہ یوم عاشورہ کو ہمیں 3 کام کون سے کرنا ہے، اور وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ آئیے پیارے دوستو ہم جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام کو برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یا 9ویں روزے کو ملا لیں، یا پھر ہم 10 روزے کے ساتھ 11ویں روزے کو ملا لیں۔ 10 محرم کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے ایک قوم کی دعا قبول فرمائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ ویسے تو روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنی معافی اللہ رب العزت سے مانگیں، اور خاص 10 محرم کے دن آپ دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی سے
شرمندہ ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ مان لیجئے کہ توبہ کو قبول ہونے کا بھی دن ہے۔ اگر آپ اس دن یعنی کہ یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور پھر افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعائیں مقبولیت ہوتی ہیں۔ اور ہر فرض نماز کے بعد ہمیں خاص طور سے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، خوب صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بہتر مال کا صدقہ ہے۔ اللہ کی خوشی اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اور اچھا کام کرنے کے لیے صدقہ ہے، لیکن صدقہ کا مطلب عام طور پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مانگنے والوں، غریبوں کو، فقیروں کو اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اور اپنے گھر والوں پر اس دن خاص طور پر خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ اس دن افطار کرتے ہو تو اپنے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ پکوان بنائیں اور افطاری کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں۔ حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ہم نے کئی سال دسترخوان کو 10 محرم الحرام کو وسیع کیا، لوگوں کو افطار کیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں برکت فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ 3 کام ہیں جو 10 محرم الحرام کے دن ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پیارے دوستو، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں جو 10 محرم الحرام کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے اور ہمیں نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، شریعت کے خلاف کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بہت سے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ڈی جے میں گانے بجاتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کا اور اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ 10 محرم کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا دن ہے۔ نمبر 3، کھانا برباد نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ 10 محرم کے دن لنگر لگاتے ہیں، بہت سا کھانا بناتے ہیں کہ لوگوں کو کھلا سکیں اور بہت ہی زیادہ ثواب کما سکیں۔ وہ ٹھیک بات ہے، لیکن وہ کھانے کی بربادی نہ کریں، رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ میرے دوستو، یہ وہ تھے 3 کام جو 10 محرم کو نہیں کرنے چاہیے۔ 10 محرم میں دعا کا قبول ہونا اور گناہوں کا، خطاؤں کا معاف ہونا ثابت ہے، کیونکہ اس دن کئی بڑے بڑے نبیوں کی دعا اور توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کے احترام میں نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یوم عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ 10 محرم کا وہی دن تھا جس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے واپس ہوئے تھے۔ عاشورہ کے دن ہی ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت مولا کائنات کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر شہادت پائی تھی۔ 10 محرم کے دن ہی قیامت آئے گی۔ اس دن غم کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حسین نے کربلا میں شہادت پائی تھی۔ پیارے دوستو، اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی تھی۔ اس بابرکت دن کی فضیلت کئی زیادہ ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، تو آئیے ہم ان فضیلتوں کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعائیں تو قبول ہوں گی ہی۔ 10 محرم کا دن بہت ہی فضیلت والا یہ دن ہوتا ہے، اور اس دن سب سے بڑی فضیلت ہے دعاؤں کا قبول ہونا۔ 10 محرم کا وہی دن تھا جو کئی نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، اسی لیے آپ بھی اس رحمت اور فضیلت والے دن پر اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ 10 محرم کا وہی دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی لیے آپ بھی
10 محرم کے دن اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگیں اور اپنے تمام گناہوں میں توبہ کریں اور معافی مانگیں، اور ہر گناہ سے توبہ کریں، روزی میں برکت ہوگی۔ کئی اسلامی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے روز جو بھی شخص اپنے گھر والوں کو اچھا اور عمدہ کھانا کھلاتا ہے تو سال بھر کے لیے اس کی روزی میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ایسے میں کئی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کسی غریب کو بھر پیٹ کھانا کھلایا جائے تو اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد روزے کا جو ثواب ہے، جو فضیلت کا روزہ ہے، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے 10 محرم کے ہیں، تو پورے محرم کے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 9-10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن نفل نماز پڑھنے سے خوب نیکیاں ملتی ہیں۔ عاشورہ کے دن کی جانے والی افضل عبادتوں میں 10 محرم الحرام کے نفلی عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس دن نماز ادا کرنے سے ڈھیروں ثواب اور نیکیاں حاصل ہوتی ہے۔ یہ کافی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ بھی جان سکیں کہ محرم کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اور ڈھیروں ثواب کما سکیں۔ اسلام کے 4 اور سب سے افضل مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، جس کی فضیلت عام مہینوں کے مقابل کئی زیادہ ہے۔ محرم میں گناہوں کا معاف ہونا، ڈھیروں ثواب حاصل ہونا، ہزاروں نیکیاں ملنا اور دعاؤں کا قبول ہونا بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، محرم کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس مہینے میں کئی بڑے نبیوں کی دعائیں اور توبہ قبول ہوئی، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک شامل ہیں۔ محرم میں قرآن کی افضل صورتوں آیتوں میں دعاؤں کو پڑھنے سے اور ساتھ ہی ساتھ نفل نماز کو ادا کر کے آپ اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں کو، برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تو ایسی بہت سی عبادتیں، دعائیں وغیرہ موجود ہیں کہ جنہیں آپ محرم کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے چند افضل عبادت کو جان لیتے ہیں جن کو پڑھنے سے کافی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو عاشورہ کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ضرور پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھیں، مغرب کے دن سورہ مزمل پڑھیں، آیت الکرسی کا ورد کریں، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو دوستو، یہی تھی کچھ قرآن مجید کی کچھ آیتیں، سورتیں اور کچھ عبادتیں، نمازیں جو محرم الحرام کے مہینے میں مستحب مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں جو ہم نے بتایا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور ایصال ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔